اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بدر تمامی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الظلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب دار السلام. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوی دنیا و آخرتی خذ بیدی فانت معتمدی و مستندی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ بلسانی یفقہوا قولی. میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں. کسی بھی منزل کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور پابندی کی ضرورت ہوتی ہے. کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو محنت بھی کرے، پوری توجہ سے پڑھے اور اس کی حاضریاں بھی پوری ہوں. سارے کام اگر نامکمل رہ جائیں تو کامیابی نہیں ہوتی، برکت بھی نہیں ہوتی. موضوع چل رہا ہے توحید کا. توحید کا معنی کل کیا بتایا تھا؟ ایک ہونا. توحید وحدت سے بنا ہے، واحد یا وحدت سے بنا ہے، ایک ہونا. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایک ہی خدا ہے جس نے کائنات کو پیدا بھی کیا اور کائنات کو وجود میں لایا. پہلے کچھ بھی نہیں تھا. وہ اللہ ہے، ایک ہی ہے پوری کائنات میں جس نے کائنات کو بنایا، وجود عطا فرمایا، اور جہان قائم ہے تو اسی نے قائم رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. حی کا معنی ہوتا ہے زندہ جس کو موت نہ آئے. قیوم ہوتا ہے قائم رکھنے والا. ہر چیز خود بھی وہ قائم ہے اور ہر چیز کو وہ قائم رکھنے والا ہے. آسمان کو بغیر ستون کے اس نے کھڑا کیا ہوا. تو اللہ الحی القیوم، کائنات کے اندر ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید. اور عبادت صرف اسی کی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. توحید کے مقابلے میں ہوتا ہے عقیدہ شرک، یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدا مانے کہ خدا ایک نہیں ہے. بت بھی خدا ہیں. جو یہ عقیدہ رکھے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدا جانے یا اس کی پوجا کرے تو یہ شرک ہے، اور شرک حرام ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. عقیدہ توحید پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو میری امت کو مشرک کہے گا. جو توحید کو مانے اس کو کہتے ہیں موحد، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرے اس کو کہتے ہیں مشرک. تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک گروہ پیدا ہوگا جو میری امت کو مشرک کہے گا. تو میری امت شرک سے پاک ہوگی. لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد میری امت کے مشرک ہونے کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے. پھر عرض کیا گیا کہ حضور جو شرک کا فتویٰ لگانے والے ہوں گے، سرکار نے فرمایا وہ خود مشرک ہوں گے، لیکن میری امت میں مشرک کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
توحید کا نام لے کر نبوت اور رسالت پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، وہ سرکار کی امت سے خارج ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں شرک کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، میری امت مشرک نہیں ہوگی، ولیکن تنافسوا، تنافسوا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ دنیا داری میں تم پڑ جاؤ گے، یہ خطرہ ہے، ایک تنافسوا کا معنی ہوتا ہے عملوں کا بگڑ جانا، دنیا داری میں پڑ جانا، دنیا میں رغبت کرنا، دین کی بجائے دنیا کو ترجیح دینا۔ سرکار نے فرمایا اس بات کا خطرہ ہے، اس بات کا خوف ہے، لیکن امت کے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ اب یہ نجدی، دیوبندی، ان کی جتنی بھی شاخیں ہیں، جن میں وابی جن کو کہتے ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں، اور وہ دیوبندی جو رفع یدین نہیں کرتے، وابی اور دیوبندی دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے۔ تعظیم رسالت کو وہ شرک کہتے ہیں، بیعت مرشد کو وہ شرک کہتے ہیں، اولیاء کرام سے فیض حاصل کرنے کو وہ مشرک کہتے ہیں، اور جبکہ ان کے اپنے تعلقات یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے ساتھ ہیں۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ جو میری امت کو مشرک کہیں گے، ان کے روابط اور تعلقات مشرکوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ میری امت کو مشرک قرار دیں گے، حالانکہ وہ خود مشرک ہوں گے۔ تو مختصر یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اللہ کو پکارنا چاہیے، نبی کو نہیں پکارنا چاہیے، اور حاضر ناظر اللہ کو ماننا چاہیے، نبی کو نہیں ماننا چاہیے، علم غیب اللہ کا ماننا چاہیے، نبی کا نہیں ماننا چاہیے، مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے، نبی ولی کو نہیں ماننا چاہیے۔ اس بنیاد پر یا رسول اللہ کہیں تو شرک کا فتویٰ، یا غوث اعظم کہیں تو شرک کا فتویٰ، مزارات پر حاضری دینے کے لیے جائیں تو شرک کا فتویٰ۔ دنیا میں ہر آدمی دوسرے آدمی کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اکیلا آدمی کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس لیے ہر انسان کو دوسرے انسان کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو پھر اگر دوسرے انسانوں سے مدد لے لے تو شرک نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ لے، غوث پاک سے مدد، داتا صاحب سے مانگ لے، تو پھر مشرک۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ تو اپنے جال میں خود بھی پھنس جاتے ہیں، جو حاضر ہوتے ہیں وہ اللہ ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ نہیں سمجھے۔ قاعدہ ان کا یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگے، تقریر میں تو وہ کسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگے، پھر ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ نبی ولی جو غیر ہیں اور جو حاضر ہوتے ہیں وہ اللہ ہیں۔ اپنے جال میں وہ خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ وہ انہوں نے کچھ حوصلے رٹے ہوئے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ غیر اللہ ہونے میں تو جو غائب ہے وہ بھی اور جو حاضر ہے وہ بھی برابر۔ ان سے کہنا چاہیے کہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ نہیں۔ روڑا یہ نہیں کہ غیب سے مدد مانگنی چاہیے یا حاضر سے مدد مانگنی چاہیے۔ اب ایک آدمی یہاں پر موجود نہیں ہے تو وہ مسجد کے سین میں ہے، میرے پاس موجود نہیں، اور گامیں ادھر آئیں میری مدد کری، میرے پاس حاضر تو نہیں، آواز تو اس کو بھی دے دی۔ پھر غیر اللہ ہونے میں حاضر اور غیب تو ساری برابر ہیں، پھر یہ قانون کدھر گیا کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگے وہ حرام ہے۔ یہ وہ بچنے کے لیے نا، ہماری گرفت سے بچنے کے لیے چاندے کے حوصلے انہوں نے رٹے ہوئے ہیں۔ جو غائب ہے وہ غیر اللہ کہتے ہیں، ہم نہیں غیر اللہ کہتے، اور جو پاس ہیں وہ بھی غیر اللہ ہیں۔ سٹیجوں پر تو یہ ہے کہ غیر اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا چاہیے، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو فضل الرحمان توحیدی ہے نا، اس نے یہ حوصلہ پیدا کیا ہے۔
بھی حاضر سے مدد مانگنی چاہیے، غیر سے نہیں۔ اچھا قرآن پاک کی کوئی ایک ایسی آیت کا مطالبہ کر دو جس میں یہ لکھا ہو کہ حاضر سے مدد مانگ لو، غیب سے مدد نہ مانگو۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں، جب تھوڑا سا قابو آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں حاضر کو مانگ لو۔ اس کے لیے بھی قرآن پاک کی کوئی آیت چاہیے۔ ان سے یہ کہنا چاہیے ایک ایسی آیت قرآن پاک کی بیان کر دو کہ غیب سے مدد مانگنا جائز نہیں، حاضر سے مدد مانگنا جائز، تو پھر باقی کدھر جائیں گے، وہ قابو آ جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں مطابع صاحب آپ بھی توجہ سے ہونا ہے، قرآن پاک میں جن آیتوں میں غیر اللہ کا ذکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کیا گیا ہے، وہ آیتیں صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یا مکہ کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ، جن تم اللہ کے سوا غیر اللہ کی تم پوجا کرتے ہو، مدد مانگتے ہو، مشکل وقت میں ان کو پکارتے ہو، وہ من دون اللہ ہیں، وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، تم بھی جہنم کا ایندھن ہو۔ کیا یہ آیت نبیوں ولیوں کے بارے میں آئی ہے یا مکہ کے مشرکوں کے بارے میں آئی ہے؟ جو آیتیں مکہ کے مشرکوں کی مذمت کے لیے اتری ہیں، بتوں کی مذمت کے لیے اتری ہیں، وہ آیتیں اہل سنت و جماعت یا علی یا غوث یا مدد یا رسول اللہ مدد کہنے والوں پر وہ لگاتے ہیں، چوری پکڑی گئی ان کی۔ قرآن پاک میں خیانت جو کرتے، جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے بتوں کے لیے یا کافروں کی مذمت کے لیے نازل فرمائی ہیں، سب سے پہلا ان کا حربہ یہ ہے کہ وہ نبیوں ولیوں پر ایمان والوں پر لگاتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث کتاب الفتن میں، مشکوٰۃ شریف میں کتاب الفتن میں، ترمذی شریف میں کتاب الفتن میں، مسلم شریف میں، سب سرکار نے یہ فرمایا کہ میری امت شرک سے پاک ہوگی، ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو کافروں والی آیتیں مومنوں پر لگائیں گے، بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگائیں گے۔ ان کی چوری پکڑی گئی۔ یہ فضل الرحمان توحیدی یا ارلے پرلے جتنے بھی چھوٹے بڑے ہیں، ان کو ایک ہی تقریر، ایک ہی موضوع آتا ہے، وہ چند ایک آیتیں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ بات صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کس بت کی پوجا کرتے تھے، چلو یہی بتا دو۔ مدینہ پاک کے صحابہ کرام یا مکی صحابہ کرام، مہاجرین و انصار کس نبی ولی کی پوجا کرتے تھے کہ جن کو روکنے کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ یہاں سے ان کی چوری پکڑی جائے گی، یہاں سے ان کو ہلنے نہیں دینا چاہیے۔ پھر وہ من دون اللہ کے لفظ جو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں اور کافر کے جو اکابر ہیں کہ تم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، یعنی کافروں کے جو ابو جہل ورگا سے تم مدد مانگتے ہو یا بتوں سے مدد مانگتے ہو، تو یہ کافروں کو منع کیا گیا ہے یا ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے؟ وہ تو کافروں بت پرستوں کی مذمت کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو آیتیں نبیوں ولیوں پر رسولیوں پر لگائی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ آیت پڑھے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، تو پھر وہ بتائیں گے کہ جی وہ لات منات عزا حبل اور ایک اور بت تھا تو اس کی پوجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے منع کر دیا۔ پھر ان سے کہو بھی پکے رہنا اس بات پر کہ لات منات عزا حبل میں کوئی نبی تھے، کوئی ولی تھے، کوئی غوث تھے؟ اور اگر یہاں پر ان کو شکنجے میں جکڑ دیا جائے تو پھر وہ ہل نہیں سکتے یہاں سے، جب ہم ڈھیل دیں گے تو پھر وہ اور آیتیں پڑھتے جائیں گے، سر پر چڑھتے جائیں گے۔ جی دیوبندیوں میں بھی ولی کوئی نہیں تو اہل مکہ ابو جہل وغیرہ میں بھی کوئی ولی نہیں تھا۔ یہ آیتیں تو نازل ہوئیں
ان کافروں کی، مکہ کے جو بت پرست ہیں ان کی مذمت کے لیے، اور من دون اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ بت ہیں، اللہ کو چھوڑ کے تم بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اب داتا صاحب بت تو نہیں ہے، غوث پاک بت تو نہیں ہے، اعلیٰ حضرت بت تو نہیں ہے۔ بتوں کی آیتیں ایمان والوں پر لگانا یہ دین کے اندر، قرآن کے اندر خیانت بد دیانتی ہے نجدیوں کی تمام شاخوں کی، جن میں نجدی یعنی غیر مقلدی وہابی جن کو کہتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، دیوبندی، تبلیغی جماعت، مودودی جماعت، اور ان کی ایک پرانی ہے احراری جماعت، اور اب ان کی شاخیں پیدا ہو گئیں کہ جہنمی، مرزائی جہنمی اور غامدی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کتنے کتنے فرقے یہ پیدا ہو گئے۔ یہ سب وہابیت کی شاخیں ہیں، سب کا طریقہ کار ایک ہے۔ اگر کوئی آیت پڑھیں من دون اللہ، من دون اللہ، جی تم پکارتے ہو غیر اللہ کو، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ آیت اہل سنت کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا مکہ کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کہیں گے مکے کے کافروں کے بارے میں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس نبی ولی کی پوجا کرتے تھے، صرف اتنا بتا۔ یہاں سے ان کو ہلنے نہیں دینا چاہیے، تو قابو آ جائیں گے، لاجواب ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لوگوں کو اتنی ان کی چوریوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دین میں خیانت کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، قرآن میں بددیانتی کر رہے ہیں۔ اگر پکڑ لیں تو وہ قابو آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، اس لیے وہابیوں جلدی قابو آ جاتے ہیں۔ اچھا پوچھ کے دسیں گے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے من دون اللہ، جن کو نجدی اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں غیر اللہ، اور دوسری اصطلاح ہے حزب اللہ کی، اللہ کی پارٹی۔ قرآن پاک میں ونڈ ہے کہ غیر اللہ اور ہیں، من دون اللہ جو ہیں وہ غیر اللہ ہیں اور یہ اور ہیں، اور حزب اللہ اور ہیں۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی داتا صاحب غوث پاک۔ اب جو اللہ تعالیٰ جن کو حزب اللہ فرماتا ہے، ان پر من دون اللہ والی آیتیں لگانا کتنی بڑی بددیانتی ہے، اسلام کے ساتھ ظلم ہے، قرآن کے ساتھ ظلم ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ آیتیں من دون اللہ، من دون اللہ، من دون اللہ، لا ینفعکم ولا یضرکم، یہ غیر اللہ تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ ان سے یہ پوچھو کہ وہ غیر اللہ جن کی ابو جہل ورگے پوجا کرتے تھے، وہ نبی تھے یا ولی تھے؟ صاحب ظاہر ہے کہ وہ تو بت تھے۔ تو ان کی مذمت کے لیے اور ان کی پوجا سے منع کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو من دون اللہ نہیں فرمایا، نبیوں ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ نہیں فرمایا۔ یہ نجدیوں نے گھڑی ہوئی خیانت ہے کہ بتوں والی آیتیں ایمان والوں پر، کافروں والی آیتیں ایمان والوں پر لگاتے ہیں، اور بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بابے شابے کچھ نہیں آگے۔ تو ان سے کہو، پوچھو کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آیا تھا وہ بابا نہیں تھا تو اور کون تھا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے بیٹا کیسے دے دیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تو حضرت مریم پریشان کہ غیر محرم یہ نوجوان مرد، صوفی صاحب، مولوی صاحب، نعت خواں صاحب ہے، میرے حجرے کے میں بڑا ہے صوفی صاحب،
حضرت مریم پریشان ہو گئی، داڑھی رکھی ہوئی تھی، امامہ تھا، کالی داڑھی، نوجوان. تو حضرت مریم نے حیران ہو کر پوچھا، وہ تو غیر محرم ادھر کدھر کہاں سے آ گیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے پھر اشارہ دیا، انا رسول ربک، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے، میں غیر اللہ نہیں ہوں، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے، لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو باپوں کا یہ حال ہے کہ وہ بغیر اولاد کے بھی بیٹا دے سکتے ہیں، بغیر نکاح کے بھی. حضرت مریم غیر شادی شدہ تھی، شادی نہیں ہوئی تھی. سارا دن روزہ رکھنا، نفل پڑھنا، اعتکاف میں رہنا، ساری رات عبادت کرنا، ان کی ساری زندگی جوانی کی اسی طرح گزری. آپ حیران ہو گئے، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی. ولم اکو بغیہ، اور میرا کردار بھی بڑا سونا ہے، میں غلط راستے پر نہیں ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہو جائے گا؟ تو جبریل علیہ السلام کے ہم دم کریں گے بیٹا ہو جائے گا. اب جبریل بھی تو بابا بن کے آیا تھا نا، ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا بھی تو بابا تھا. اور وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ قوم پانی مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں بارش نازل کر دیتا ہوں. انہوں نے مدد مانگی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہاری قوم مشرک ہو گئی ہے موسیٰ، کیونکہ نبی سے مانگنے والا تو مشرک ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بابے والا کام کرو نا، سوٹا تو اڈ کو ہے، اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر ضرب لگاؤ. تو ضرب لگا دی. کچھ بابے نے کچھ کیا کہ پھر نہیں کیا؟ پانی نکلا یا نہیں نکلا؟ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ملکہ بلقیس کا تخت لے آ سکتا ہے پر کر کچھ نہیں سکتا. اور پتھر مارنے سے پانی جاری کر سکتا ہے، حالانکہ عقل نہیں مانتی. پتھر پر ضرب لگائی جائے تو پانی ڈنڈا پانی جاری کر دے، عقل نہیں مانتی. لیکن خلاف عادت، خرق عادت ظہور ہوا یا نہ ہوا. جناب اسماعیل علیہ السلام وہ بھی تو بابے ہیں، اڈیاں رکھ دی پانی نکلا ہے. بابے شابے کچھ نہیں کر سکتے، سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے. جی حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا، سارے انبیاء کے جو معجزات ہیں اسی طرح ہی. پتھر سے اونٹنیاں تو نہیں پیدا ہو سکتی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ کر کے دکھا دو تو ہم مان لیں گے نبی. آپ نے اشارہ کیا تو پتھر سے زندہ اونٹنی برآمد ہوئی. جانوروں سے جانور تو پیدا ہو سکتے ہیں، اونٹنی سے مجھ نہیں پیدا ہو سکتی کیونکہ جنس اور ہے. گدی سے بکری نہیں پیدا ہو سکتی. تو پتھر سے آئی جماد، تو پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ بھی تو خرق عادت ہے، خلاف عادت ہے، ہو نہیں سکتا. لیکن غیر اللہ کے اشارے سے ہو گیا. اب پھر کہنا پڑے گا کہ پھر جس کے اشارے سے یہ ہو، پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہے، اس کے اندر خدا کی دی ہوئی طاقت موجود ہے. تو اس لیے نبیوں ولیوں پر بتوں والی آیتیں لگانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاں جی واقعات تو بہت زیادہ ہیں. بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، وہاں بیٹھ کے بھی وہ مدد کر سکتے ہیں. جس طرح وہاں بیٹھے ہی ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا، بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوے فرمائے، میں تمہیں خبریں بھی دیتا ہوں غیب کی،
مٹی کا پرندہ اڑ سکتا ہے لیکن میں دم کرتا ہوں اڑ جائے گا. ہے طاقت خدا کی. خدا کی طاقت اگر قدرت سے ظاہر ہو اسے کہتے ہیں یہ قدرت کا کرشمہ ہے. اگر نبی اللہ سے اس کا ظہور ہو ہے طاقت خدا کی، ولی کے اندر بھی نبی کے اندر بھی، اور خدا کی طاقت ہی ہے اصل میں پاور. اگر نبی اللہ سے اس کا ظہور ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی اللہ سے اس کا ظہور ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں بابے کوئی چیز نہیں ہے گے، تو پھر کرامت کس کو کہتے ہیں اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کرامت اور معجزے کا بھی منکر ہے. عبادت کرنا اور چیز ہے، مدد مانگنا اور چیز ہے. جی تو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی جی ہمارا مردہ زندہ کرو، کوڑ کی بیماری دور کرو، ہمارا بندہ پیدائشی نبینہ ہے اس کو آنکھیں دے دو. اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم نے غیر اللہ سے کیوں مانگا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عیسیٰ میں نے تمہیں طاقت دیا وہ کر کے دو، آنکھیں دو ان کو بِإِذْنِ اللہ. وحی الموتیٰ اور کوڑ کی بیماری دور کرنا، غیب کی خبریں دینا، پھل بیری کی بیماری دور کرنا، یہ سب آپ نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ. مجھے اللہ نے اذن عطا فرمایا. تو جس کو اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے، اللہ نے اس کو شان اور شوکت دی ہوئی ہو. جس طرح صحابہ کرام ہر مشکل کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، سرکار مشکل حل کر دیتے تھے. اللہ والے اور ہیں، بت اور ہیں. بتوں سے مانگنے سے اللہ نے منع کیا، اور بتوں سے مدد مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اچھا آپ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مدد مانگ رہا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے، اگر تم اللہ فرماتا ہے اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. اور کونوا انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے مددگار بن. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میری کون مدد کرے گا. تو نبی اللہ علیہ السلام تو مشرک نہیں ہو سکتے. عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنا، ابراہیم علیہ السلام سے مدد مانگنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، یہ اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے منتخب نمائندے ہیں. اللہ نے ان کو اذن دیا. قرآن پاک لے ہونے دفتر والا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے سارے سچے نہیں ہوتے. دی چوک والا بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ماڈل. یہ جو بولتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں، اور آیتیں پڑھتے ہیں بڑی طرز حکیں لگا لگا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب تقریر مکمل ہو جاتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں لو جی ایک اپیل سنو جی. میں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، اس کا چھت ڈالنے والا ہے، لہذا میری مدد کر.
وہ بھی ایسے بدھ ہوئے نہیں پوچھتے جی 1.5 گھنٹہ تقریر تو تم نے کی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، تو تقریر ختم ہوتے ہی چندے کی اپیل کر دی. قربانی کی کھالیں ہمیں دو جی. غیر اللہ سے تو مانگنا جائز نہیں ہے. اللہ قربانی کی کھالیں نہیں دے سکتا، تم عوام سے قربانی کی کھالیں مانگتے ہو. قاعدہ تو یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا مطلقاً حرام ہے. یہاں پر بھی ایک مرتبہ نجدیوں نے، ویسے تو مسجد سے باہر کبھی آج تک نجدی ہمارے شہر میں جلسہ نہیں کر سکے، غیر مقلد دیوبندی بھی اور بابی بھی. ایک مرتبہ موماتیوں نے کوشش کی چوک میں میلاد شریف کے مہینے میں سیرت النبی کانفرنس، تو جلسہ ان کا شروع ہونے لگا تو ہمارے سنی نوجوان پہنچ گئے ڈنڈے شنڈے لے کے. تو اس وقت پھر سپیکر کھول کے جو کھڑا تھا اسٹیج سیکرٹری شروع کرنے لگا تھا، وہ کہنے لگا پولیس پولیس مدد کے لیے آئے، مشرکوں نے حملہ کر دیا ہم پر، یا پولیس المدد یا پولیس المدد. تقریر یہ کرنی تھی کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن جب سنی پہنچ گئے تو پھر پولیس پولیس کدھر گئی، جلدی آؤ ہمیں بچاؤ. سارے شہر نے سنا اس وقت. اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو ضرورت نہیں ہوئی باہر نکل کے جلسہ کرنے کی. جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی تو رزق مل رہا ہے. ان کا عقیدہ یہ کہ بت دے رہے ہیں، بت تو نہیں دیتے ان کو. اور اگر کوئی کفر کرتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا اجر جو ہے نا وہ رزق کی صورت میں دیتا ہے. ہم کسی سے ناراض ہو جائیں، پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. اگر اس سے ناراض ہو جائیں تو اس کا خرچ پانی بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا. اگر ہم شہریار سے ناراض ہو جائیں تو ہم 10 20 50 100 روپے جو دیتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. یہ ایک مثال ہے دنیاوی. ہم ناراض ہو جائیں تو اس کا خرچ پانی بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ خالق ہے اور رازق ہے. اس نے سب کو پیدا کیا ہے. رزق کا دروازہ وہ منکروں پر بھی بند نہیں کرتا. اب دیکھو مومنوں کے پاس دولت تھوڑی تھی، فرعون کے پاس زیادہ تھی. مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے پاس زیادہ دولت تھی، صحابہ کرام ماڑے غریب غربات تھے ان کے پاس نہیں. تو یہ اعتقاد کہ بت ہمیں دیتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں دیتے، بلکہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون سی آئے نہیں موضوع اس مضمون کیا ہے؟ ہاں نہیں وہ آیت جو ہے لا یملکون من قطمیر انکم ما تعبدون من دون اللہ. ایک آیت میں ہے کہ لا یملکون من قطمیر، وہ تو تنکے کے بھی مالک نہیں ہیں. اور وہ آیتیں جو ہیں من دون اللہ والی کوئی آیت یاد ہے؟
بتوں والی آیتیں جو ہیں لن یخلقوا ذبابا، اور یہ بت اگر ان یسلبهم ذباب شیئا لا یستنقذوہ، جو یہ نبیوں ولیوں پر جو بتوں والی آیتیں لگاتے ہیں، اس میں کاغذ رکھا تھا لیکن وہ اس میں ہے نہیں، پارہ کون سا ہے؟ سورہ حج، آیت نمبر، ہاں جی، اب دیکھو یہ آیت کریمہ، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو جو مثال تمہیں بیان کی جا رہی ہے اس کو ہمتن گوش ہو کر سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، نجدی جو اس کا معنی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ تدعونا، جہاں بھی قرآن پاک میں ہے ہر تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ تعبدونا کے معنی میں ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، لیکن یہ تدعون کا معنی کرتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پہلے نمبر پر یہ دیکھیں، تدعونا، کفار مدد کے لیے پکارتے تھے بتوں کو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن بتوں کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اگر یہ نبیوں ولیوں کے بارے میں ہے تو جو مکھی نہیں بنا سکتے وہ مٹی کا پرندہ تو بنا سکتے ہیں نا، وہ بھی قرآن میں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ اس آیت کریموں کو نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں، جبکہ نبیوں ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ تو مٹی سے پرندے بنا کے دم کرتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، تو پھر اگر یہ آیت نبیوں پر ہے تو پھر مٹی کے پرندے کیسے بن گئے اور کیسے ان کو طاقت پرواز مل گئی؟ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ آیت نبی ولیوں پر لگاتے ہیں کہ وہ مکھی نہیں بنا سکتے، تو ان سے پوچھو کہ وہ پانی سے پتھر سے پانی کو جاری کر سکتے ہیں، مٹی کے پرندے بنا سکتے ہیں، نابینوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں، صرف مکھی نہیں بنا سکتے۔ آنکھ بڑی ہوتی ہے کہ مکھی بڑی ہوتی ہے؟ آیت اور مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کا استعمال غلط کرتے ہیں، نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے بت جمع ہو کے بھی کوشش کریں، سارے بت رل کے بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ، یہ بت تو اس سے مکھی سے وہ چیز چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک نجدی تقریر کر رہا تھا کان پہ ہاتھ رکھ کے، رب فرماندہ تو عیدیو سنو، سارے نبی ولی رل جان
تو مذاق اڑا رہا تھا. اگر داتا صاحب کے مزار پر ختم شریف پڑھا جا رہا ہو، ایک مکھی آئے وہ مٹھائی کا دانہ اٹھا کر لے جائے تو داتا صاحب تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے. تو ادھی کہنے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو بعد میں صبح اس نے آ کے دکانوں پر شروع کر دیا بھئی یہ پیراں کونوں تے اگر مچھی کو مکھی لے جائے مٹھائی دا دانہ گلاب جامن چک کے لائے، وہ بھی نہیں چھڑا سکتے. تم ان سے مدد مانگتے. انہیں کہا ظالمہ یہ تے دس کہ مکھی لڈو چک سکتی. مٹھائی دا دانہ گلاب جامن پر اگر وہ اٹھا ہی نہیں سکتی تو پھر خدا کا خوف کرو. وہ بتوں والی آئے تھے نبیوں والیوں پر کیوں لگاتے؟ من دون اللہ والی جتنی بھی آتے ہیں وہ بتوں کے بارے میں آئی ہیں. اللہ نے من دون اللہ فرمایا، غیر اللہ فرمایا ہے بتوں کو. کسی نبی ولی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ غیر اللہ ہے. اور ایسی کوئی آیت میں نے فہرست بنا کے رکھی تھی، پتہ نہیں وہ کاغذ ہی غائب ہے ایسے. واقعیوں کا ترجمہ ہو نا تو اس کے پیچھے جو فہرست ہوتی ہے نا نبی ولیوں پر بتوں والی آیتیں لگانے والی، اس میں وہ ساری آیتیں مل جاتی ہیں. آیت نمبر جی قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. فرما دیجیے اتعبدون، اس میں تو عبادت کے لفظ آ گئے ہیں نا. دوسری آیتوں میں جہاں تدعون کے لفظ ہیں وہاں پر بھی اس کا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تعبدون کے معنی میں ہے. تدعون کا معنی سدنا سورنا پکارنا نہیں بلکہ ان کی پوجا کرنا ہے. اتعبدون من دون اللہ، تم جن من دون اللہ کی بتوں کی پوجا کرتے ہو تو یہ لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، نہ یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اچھا آنکھیں دے سکتے ہیں نابیناؤں کو، کوڑ کی بیماری دور کر سکتے ہیں، نفع نقصان نہیں دے سکتے. کتنی عجیب چیز ہے. نبی پاک نے صحابہ نے دم کیا وہ چودھری کو، جس کے بدلے میں انہوں نے دم کر کے 40 بکریاں نذرانہ لیا تھا، نفع نہیں پہنچا تھا. صحابہ کرام کے دم کرنے سے ان کو نفع پہنچا تھا. تو یہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ نبیوں ولیوں کی آیتیں وہ نبیوں ولیوں سے مدد مانگنا، اس پر وہ بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو، داتا صاحب غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہو، وہ تو من دون اللہ ہیں، وہ غیر اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اچھا جی، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے.
تو اب یہ پوچھنا چاہیے کہ نبی ولی کسی چیز کے مالک ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ملک دیا کہ نہیں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کہ یا اللہ تو مالک الملک ہے، جس کو چاہے تو ملک عطا فرما دے، جس کو تو چاہے اختیار عطا فرما دے۔ معجزات بھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اور کرامتیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتے ہیں، نفع نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے، لیکن نابیناؤں کو آنکھیں دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں والی آیتیں اور ہیں اور انبیاء اولیاء والی آیتیں اور ہیں۔ نجدیوں کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں، اور نبیوں ولیوں کے اختیارات جو ہیں وہ بیان نہیں کرتے۔ اگر وہ سنی پیش کریں تو جواب میں کہتے ہیں وہ تو معجزہ ہے۔ تو پھر ان سے کہو کہ اگر اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو معجزہ کیسے ظاہر ہو جاتا ہے؟ تو پھر بات یہاں تک آگے پہنچے گی کہ وہ اللہ کی عطا سے ہی معجزہ دکھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کی آیتوں کو نبیوں پر ولیوں پر لگانا چھوڑو۔ لہٰذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبیوں سے مدد کرا دے، چاہے تو ولیوں سے مدد کرا دے، غوث پاک سے مدد کرا دے۔ تو اس بارے میں کل لکھیں گے، آج لیٹ ہو گئی ہے، پھر مہمان زیادہ جمع ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ نجدی جب توحید کے موضوع پر بات کرتے ہیں اور ہمیں مشرک کہتے ہیں تو پھر ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو جو لا الہ الا اللہ پڑھ دے وہ مشرک کیسے ہو گیا؟ لا الہ کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو بتوں کی پوجا کرے، بتوں کی عبادت کرے۔ تو جو لا الہ الا اللہ پڑھے وہ تو مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ظلم ہے، ان کا دین میں خیانت ہے، سن لگاتے ہیں وہ قرآن حدیث میں۔ ایاک نعبد کا معنی ہے یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم غوث پاک کی عبادت نہیں کرتے، داتا صاحب کی عبادت نہیں کرتے، ہم خواجہ اجمیری کی اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی طرف ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، کرامتیں عطا فرمائی۔ تو اللہ کے پیاروں سے مدد مانگ لینا اللہ سے مدد مانگنے کے منافی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ اگر کوئی بلدیہ خان کا ڈوگرہ میں چلا جائے، یہ راشن کا جو تھیلا مل رہا ہے آج کل لینے کی چلا جائے، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ وہ مریم نواز کو چھوڑ کر وہ ادھر چلے گئے ہیں جی بلدیہ میں تروڑا لینے کے لیے؟ وہ تو ڈائریکٹ مریم نواز سے مانگنا چاہیے تھا۔ عقل ہے ہی نہیں ہے ان کے اندر بھی، جو یہ دے رہے ہیں وہ مریم نواز کا ہی دے رہے ہیں نا، تو نبی ولی ہمیں جو دے رہے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہی دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے جیسے عمران خان نے گمراہ کیا ہے، اسی طرح یہ بھی گمراہ کرتے ہیں، اپنی تعویلیں کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ آیت کریمہ بھی ان کے جواب میں بہترین دلیل ہے کہ وہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب جس کے پاس 40 مربع ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے، وہ اب اللہ تعالیٰ کی عطا میں سے اپنی آمدنی میں سے اسی اپنی آمدنی میں سے وہ اپنے نوکروں چاکروں کو تنخواہ دیتا ہے۔ تو وہاں بھی کہہ دو کہ وہ بھی مالک نہیں ہے، کہ اپنے نوکروں کو تنخواہ دینے کا مالک نہیں ہے، تو پھر اپنے مالک سے جا کے تنخواہ مانگنا بھی شرک اور حرام ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے تو اپنے چودھری کے پاس جا رہا ہے تنخواہ مانگنے کے لیے، کتنی عجیب چیز ہے۔ جب
دین سینے سے چلا جاتا ہے تو پھر حماقت آ ہی جاتی ہے. اور ان کی ایک خیانت یہ ہوتی ہے کہ نبیوں ولیوں پر بتوں والی آیتیں لگاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جن کو اللہ نے نبی اللہ یا ولی اللہ فرمایا اس کو وہ غیر اللہ قرار دیتے. نبی اور ہوتے ہیں، غیر اور ہوتے ہیں، ولی اور ہوتے ہیں، غیر اور ہوتے ہیں، اور شاعر اللہ اور ہوتے ہیں، غیر اللہ اور ہوتے ہیں، حزب اللہ اور ہوتے ہیں، غیر اللہ اور ہوتے ہیں. ان کی یہ چوری اور خیانت جب آپ جان لیں گے تو پھر نجدی آپ سے بات نہیں کر سکیں گے. بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر نہیں لگانے دینی ان کو. خدا کا خوف کرو. نبیوں کی شان اور ہے، بتوں کی حالت اور ہے. اور کافروں والی آیتیں وہ مشرکوں پر لگاتے ہیں، مومنوں پر لگاتے ہیں. اور جتنی آیتیں مکے کے کافروں کی مذمت کے لیے اتری کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ مکے کے کافر کس نبی ولی کی سے مدد مانگتے تھے؟ لاجواب ہو جائیں گے. اگر کسی نبی ولی کی وہ پوجا نہیں کرتے تھے یا ان سے مدد نہیں مانگتے تھے تو پھر خدا کا خوف کرو. پھر بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر نہ لگاؤ، کافروں والی آیتیں مومنوں پر نہ لگاؤ. سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. میری امت کے میرے بعد مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر جب سرکار نے فرمایا کہ کتاب الفتن میں بخاری مسلم ترمذی میں دیکھے کہ قرب قیامت میں گروہ پیدا ہوگا جو میری امت کو مشرک قرار دے گا. حالانکہ میری امت مشرک سے پاک ہوگی، اصل میں مشرکوں کے ساتھ تعلق ان کا ہوگا جو میری امت کو مشرک کہیں گے. تو ان کے خفیہ طور پر یہود و نصارہ کے ساتھ روابط ہیں، امدادیں ان سے لیتے، مشرکوں سے امداد لے کر پھر مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا میری امت مشرک نہیں ہوگی. یہ گر کی چیزیں ہیں. اگر یہ سمجھ لیں تو پھر نجدیوں کو موقع نہیں ملے گا تمہارے ساتھ بات کرنے کا. تو کچھ ضروری ویسے ہیں وہ کل انشاءاللہ لکھیں گے. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے. ہم اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت نہیں مانتے. مستحق عبادت بھی وہی ہے، واجب الوجود بھی وہی ہے، علی کل شیء قدیر بھی وہ ہے. تو علی کل شیء قدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیارات ہی نہیں دیے. مختار کل، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے تو نبی پاک ان کو مانتے ہو. تو کیا سورج کا واپس آنا، چاند کے ٹکڑے ہونا، درختوں کا کلمہ پڑھنا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، درخت کو بلانا تو اس کا قدموں میں آ جانا، یہ اختیار نہیں ہے؟ لیکن اختیار کل اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دو جہاں کی ہر چیز ہے آپ کے قبضہ اختیار میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مختار کل بنا دے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حبیب جو کچھ میں نے بنایا ہے میں مالک الملک ہوں، تو تل ملک من تشاء. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کسی کو ملک دیتا نہیں ہوں، میں کسی کو اختیار نہیں دیتا، کسی کو ملک نہیں دیتا، کسی کو ملک نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اولیاء کو، علماء کو جنت بانٹنے کا اختیار بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوٹہ مقرر کیا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے. کچھ انبیاء کے کوٹے میں، کچھ شہداء کے، کچھ صالحین کے، اولیاء کے کوٹے میں، کچھ صحابہ کرام اہل بیت کے کوٹے میں جنت میں چلے جائیں گے.
سرکار نے فرمایا 70,000 آدمی میری امت میں سے ایسے ہیں جن میں سے ایک آدمی کو 70,000 آدمی اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کا اختیار ہوگا. تو 70,000 کے ساتھ 70,000 کو ضرب دو تو پیچھے رہ کون جائے گا؟ سارے سنی جنت میں جائیں گے. گناہ گار جنت میں ضرور چلے جائیں گے لیکن بد عقیدہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اگر گناہ گار ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کے گناہ نہیں بخشتا. داتا صاحب غوث پاک کے کوٹے سے، خواجہ اجمیری کے کوٹے سے، اعلیٰ حضرت کے کوٹے سے، محدث عبدالوی کے کوٹے سے، لیکن بد عقیدہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ ایک تو عاشق بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک کی ساری نظر کرم قیامت کے دن گناہ گاروں پر ہوگی، کہیں یہ دوزخ میں نہ چلے جائیں. تو جب سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں گناہ گاروں کے جرمٹ میں ہوں گا، مجھے تلاش کرنا ہے تو گناہ گاروں کے جرمٹ میں تلاش کرنا. تو وہاں پر کسی عاشق نے یہ کہا تھا کہ نیکوکار جو ہے نا، بہت متقی پرہیزگار نمازی لوگ، یہ گناہ گاروں سے کہیں گے آج تو ہماری طرف نبی پاک دیکھ بھی نہیں رہیں گے، وہ تو گناہ گاروں کے جرمٹ میں ہے، خدا کے لیے ہمیں 2-4 گناہ ادھار دے دو، ہم پر بھی سرکار کی نظر کرم ہو جائے. یہی شک کی بات ہے. تو اس لیے لوگ چندہ دے سکتے ہیں، مدد نہیں کر سکتے. یہ کہاں لکھا ہے؟ لوگ قربانی کی کھالیں دے سکتے ہیں، جن سے تم چندہ مانگتے ہو قربانی کی کھالیں تمہیں دے سکتے ہیں، تمہیں ادھار پیسے دے سکتے ہیں، لیکن دے اور کچھ نہیں کر سکتے. جب دنیاوی معاملات میں ہر آدمی دوسرے آدمی سے مدد حاصل کرتا ہے، تو اسی طرح انبیاء سے ان کی شان کے مطابق، اولیاء سے ان کی شان کے مطابق مدد مانگ لینا، تو یہ کون سا شرک ہے؟ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ، ولیوں کو کرامت دی. ولیوں اور کرامت کے ذریعے، معجزے اور کرامت کے ذریعے وہ مدد کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی نہیں ہے، یہ چیز توحید میں ہی آ جاتی ہے. جیسے بلدیہ کے افسر سے جا کے مریم نواز کا تھیلا لے لینا، تو اگر کوئی کہنے یہاں سے لینا حرام ہے، ڈائریکٹ مریم نواز سے لو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لو، تو نبی ولی تو وسیلہ بناتے ہو، یہ تو ہے ہی حرام. وہ کتنا عقل کا اندھا ہے. لیکن نجدیت کے جرثومے جو اندروں اندر امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم اور ان کا علاج ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسئلے کی حقیقت سمجھ کے لوگوں کے ایمانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.